کہ ہماری زندگیاں اور ہمارے بچوں کی زندگیاں سب ایسا لگتا نہیں کہ ہم نے کوئی پلاننگ کی ہے. ہم اپنے بچوں کو خوف خدا دینا چاہتے ہیں یا حضور کی محبت دینا چاہتے ہیں. نہیں, لگتا ہی نہیں. کوئی 150 سال پہلے تقریباً لاہور میں کچھ اچھے بچوں کے اچھے نمبر آئے, وہ بہترین ٹاپر بنے. عمریں ان کی 5-6 سال کے درمیان ہے. 5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے. مینجمنٹ جو ہے اس نے مشورہ کیا کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے کیونکہ قوم کی امانت ہے. یہ بچے اچھے ذہین ہیں اور امیروں کے بچوں کے نمبر تو نہیں آتے, غریبوں کے بچے ہی محنت کرتے ہیں. کہا جو بچے بتاؤ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو, اپنی اپنی وشز بتاؤ, اپنی اپنے ڈریمز, اپنے اپنے خواب بیان کرو, جو بھی تم بننا چاہتے ہو ہم تم کو پڑھائیں گے. مینجمنٹ تمہارا پورا خرچہ اٹھائے گا. بتاؤ تم اگر افورڈ نہیں کرتے ہم پڑھائیں گے, بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. تو ایک بچہ کھڑا ہوا, کہنے لگا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ایک کھڑا ہوا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. ایک بچہ کھڑا ہوا کہ میں سرکاری فوج میں جانا چاہتا ہوں, جنرل بننا چاہتا ہوں. ایک نے کہا فلسفی. مگر ایک بچہ بڑی ذہین بڑی خوبصورت, وہ سب سے زیادہ ذہین وہی تھا مگر وہ نہیں بولا. اس نے بولا بولو نا بیٹے. رونے لگا. کہا بیٹے رو مت, تم اپنا دل تھوڑا نہ کرو, جو بھی تم بننا چاہتے ہو ہم تم کو بنائیں گے. تم اپنا دل تھوڑا نہ کرو, مجھے خبر ہے کہ تمہارا باپ نہایت ہی غریب ہے, وہ تمہیں پڑھا نہیں سکتا ہے. تم بولو کیا بننا چاہتے ہو. بچہ ہمت کر کے آگے بڑھا اور بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. اللہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں پیدا ہو کے ایمان لا, ایمان پہ رخصت ہو جائے. مگر تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کہنے لگا یہ مجھے نہیں خبر تھا, یہ بات مجھے خبر نہیں تھی, اس بات کا مجھے علم نہیں تھا. مگر وہ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے جب اور عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں اور پنجابی گیت اور گانے سناتی ہیں, میری ماں کبھی ایسا نہیں کرتی. میری ماں مجھے روز کبھی ابو بکر صدیق کی بات بتاتی ہے, کبھی عمر فاروق اعظم کی بات بتاتی ہے, کبھی عثمان غنی کی بات بتاتی ہے, کبھی مولا علی کی بات بتاتی ہے, کبھی وہ کہتی ہے کیسے بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے. میری ماں کبھی کہتی ہے کہ کیسے بلال کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا ماسٹر صاحب. اور میری ماں ایک بات یہ بھی کہتی ہے بیٹے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور بہت پیار کرے. ماسٹر صاحب مجھے ویسے ہی بنا دو جس سے میرے مصطفیٰ جان رحمت پیار کرنے لگے. یہ کہہ کے بچہ رویا تو ماسٹر نے اس کی پیشانی چوم کے کہا میرے لال تیری ماں نے اتنی بہترین تیری بنیاد رکھی ہے کہ تو بہت بڑا آدمی بنے گا. صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. بچہ جب بڑا ہوا تو واقعی میں بڑا آدمی بنا. اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے چلو ہو قلم. نعرے تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام, لوہ قلم. اسلام. کیمرے والوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا بولو, نہیں بولو گے تو یہاں سے میں اٹھاؤں گا تو نہیں مگر بیٹھے بھی نہیں رہوں گا. زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ آواز آنی چاہیے آپ کی. آپ بیچ میں آگے کھڑے ہو گئے, یہاں سے مائی لائن ہو گئی مفلوج. یہاں سے 2 منٹ کے ہٹ کے لیے دکھاؤ, یہ سب نہ بولے تو کہہ دینا. آپ ایسے آگے بت بن کے بیٹھ گئے کہ پیچھے کی جو پبلک ہے اس سے ہمارا کنیکشن ہی ٹوٹ گیا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر والے بولو نا لبیک یا رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ماں جیسی ہوگی بچہ ویسے ہی ہوگا. اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بناؤ, کتنے بہترین گھر بنا لو. اقبال ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے, اور تم بنا بھی رہے ہو, میں بھی بنا رہا ہوں, آپ بھی بنا رہے, بہترین گھر مگر گھر برباد ہو جائے گا. اقبال کہتا ہے وہ گھر برباد ہونے سے نہیں بچ سکتا چاہے کتنی اس کے اندر عالیشان ٹائلس لگی ہو, کیسے ہی بہترین ماربل لگا ہو, چاہے کتنی بہترین وہ کالونی میں بنا ہو, مگر گھر وہ برباد ہو کر ہی رہے گا. اس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر نہیں ہوگا. اللہ 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 اللہ. مطلب گھر ہے عورت سے, عورت ہے حیا سے. گھر ہے عورت سے, عورت ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے.
اسی وجہ سے ماؤں نے جو بھی زندگی گزاری اس کا اثر ان کی بیٹی اور ان کے بیٹوں پر ہوا. کیا بات ہے؟ اگر مائیں بگڑ گئیں تو ان کی بیٹیاں بھی. یہ بچے جو پاگل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، آپ نے کبھی ریسرچ کیا بچے کون ہیں؟ غور کیا کبھی؟ ماں کے پیٹ سے بچہ پاگل پیدا ہو گیا، معلوم ہے آپ کو؟ اس پہ ہارورڈ ریسرچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ 80% بچے وہ ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا. جاہل کو خبر نہیں کہ میں اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں، بلکہ اپنے ہونے والے بچے کی زندگی کے ساتھ میں نے کھلواڑ کر دیا، اس کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑا. باپ نے ماں کو مارا، بچہ پیٹ میں تھا، اثر کر گیا. اب ذرا غور کریں، آپ توجہ کریں، انسان میری طرف آپ غور کریں، میری طرف تب غور کریں. اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے اور انشاءاللہ کسی کو وہ دے گا، اپنے فضل سے عطا کرے گا. کچھ باپ ہیں اور کچھ انشاءاللہ بنیں گے. مگر میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، ذرا میری بات پر دھیان دیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس عورت جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور پیدا ہو تو زیادہ پریگننسی میں تم کو آئرن کھانا ہے، اور آئرن میں کیا مطلب سیب کھانا ہے، اور تم کو زیادہ جو ہے وہ بادام کھاؤ گی تو دونوں میں آئرن ہے، بچے میں آئرن بڑھے گا. وٹامن سی کے لیے لیمو پینا، وٹامن ڈی کے لیے وٹامن سی کے لیے لیمو اور سنترا کھانا، اور وٹامن ڈی کے لیے تم کو زیادہ امرود کھانا ہے. جتنا دھوپ میں بیٹھو گی، جتنا دھوپ کا اثر ہوگا اتنا ہی بچے کے اندر وٹامن ڈی بیٹھوں گے. اب مجھے بتاؤ بنگال والوں، جب اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ ان سے حضرت داتا محبوب شاہ. اب باپ گالی بک رہا ہے تو بیٹا بھی گالی بکے گا. باپ بدتمیز ہے تو بیٹا بھی بدتمیز ہے. باپ بنگالی بولتا ہے تو بیٹا بھی بنگالی بولتا ہے. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ باپ اگر قرآن پڑھے گا تو بیٹا قرآن پڑھے گا. باپ بنگالی بولے گا بیٹا بنگالی بولے گا. باپ تمل بولے گا بیٹا تمل بولے گا. باپ ملیالم بولے گا ماں ملیالم بولے گی بیٹا ملیالم بولے گا. ماں اور باپ اڑیا بولیں گے بیٹا اڑیا بولے گا. ماں اگر قرآن پڑھے گی تو بیٹا حسین ابن علی بنے گا. ارے بچہ ماں کے اوپر جاتا ہے، باپ تو چلا گیا کمانے، مگر ماں بیٹھے بیٹھے غیبت کرے، میں بیٹھے بیٹھے ڈرامے دیکھے، ماں بیٹھے بیٹھے. ماں کے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہے مگر اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے وقت. آئے گھروں میں برکتیں، میاں لوگ کیا لے کے آئیں گے، ان کے گھروں میں تو خود برکتیں نہیں ہیں. برکت اس کے گھر میں ہے جس کے گھر میں دین ہے. کیا بات ہے؟ ارے جس کے گھر تعویذ کی حرام والی کمائی ہے اس کے گھر میں برکت ہے. جس نے لوگوں سے جھوٹ بول بول کے پیسہ کمایا اس کے گھر میں برکت. قرآن تو کوئی پڑھتا ہی نہیں. میں اچھے میاں کو نہیں کہتا ہوں، برے میاں کو کہتا ہوں. کوئی اچھا برا مان جائے تو اس کا مطلب چور کی گاڑی میں تنکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بہنیں میری بیٹیاں. ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب بولے میرے گھر میں جادو ہے ذرا دیکھ لو. جب میں کہ مجھے پتہ ہی ہے تو مجھ سے کیا دکھوا رہا. اور پھر میرے پاس تو وہ میٹر ہی نہیں ہے جس میں دیکھ سکوں کہ جادو کیسے ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا. بھائی میں جاہل آدمی اس معاملے میں جانتا ہی نہیں کچھ. بھائی اتنا مجھے تعلیم ہی نہیں کہ کیسے دیکھوں میں جادو کر رہا ہے تیرے گھر کی دیواروں کو سون کے. تو یہ کتے کا کام کیسے دیکھوں میں. اس نے بولا صاحب کہ وہ میں کھانا کھانے آیا ہوں تمہارے گھر، اتنا کام کرو اور چلو. کہنے لگا نہیں، اس کی بیوی نے بھیج دی تعویذ، یہ فلاں حضرت کے فلاں خان کا گئے فلاں 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 تعویذ بنا کا. ہمارے گھر میں کوئی فرق نہیں پڑا. میں کھانا کھانے کے بعد بولا ذرا یہ کیا رکھا ہے، کہنے قرآن. میں نے کہا اٹھاؤ. قرآن شریف اٹھایا، اس کے اوپر دھول جمی ہوئی تھی،
گرد. میں نے اس کو جب کھولا، وضو تھا میرا، میں نے قرآن شریف کو اس کو کھول کے پڑھنا شروع کیا. کچھ 2-3 آنسو اس پر گرے میرے. مومن ہوں، مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں، اللہ جانتا ہے میں منافق نہیں ہوں. قرآن جب پڑھا تو وہ بولے کیوں رو رہے ہو؟ میں کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں جن گھروں میں میاں کے تعویذ کی اتنی عزت ہو کہ ان کو الگ الگ کپڑوں میں اور الگ الگ خوشبو میں بسایا جاتا ہو، اور جہاں اللہ کا قرآن دھول اور گرد میں جمع ہو وہاں برکت نہیں آ سکتی. میرے بھائیوں، کس قرآن کو چھوڑا ہے؟ اہل بیت کا نام لینے والوں، تم نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. تمہیں تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اہل بیت نے تو تم کو قرآن ہی تو دیا تھا. حسین نے کربلا کے میدان میں سر کٹانے کے بعد کہا تھا میرے ماننے والوں، میرا سر